أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي أن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر خطبة الجمعة من شهر شعبان: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة إلى آخر الخطبہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے ماہ مبارک رمضان کی آمد کے حوالے سے اور ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ فرماتے ہیں: ایھا الناس، لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، ماہ مبارک رمضان رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اس خطبے کے ابتدا ہی سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت و فیوزات و برکات و رحمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ۔ سب سے پہلے اس عظیم مہینے کو پروردگار اپنی طرف نسبت دیتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں شہر اللہ، یہ مہینہ باقی مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ وہ پروردگار جس نے ہم سب کو خلق کیا، وہ پروردگار جس کے فیوزات سے ہم بہرمند ہیں، اس پروردگار اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے فرما رہا ہے قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، بالبرکتی، اپنے ساتھ برکتوں کو لے کر آ رہا ہے، والرحمتی، رحمتوں کو لے کے آ رہا ہے، والمغفرتی، اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کو جو شخص ایمان کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ، خدا کی وحدانیت کی اقرار کے ساتھ، رسول کی رسالت کی اقرار کے ساتھ، ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت اور ان کا برگزیدہ خلیفہ ہونے کی اقرار کے ساتھ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو جاتا ہے تو گویا وہ مغفرت بھی پا لیتا ہے، رحمت بھی حاصل کرتا ہے اور برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ وشہر، اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ شہر، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو کہ افضل من الشہور، تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَيَّامِ، اور ان کے جو دن ہوتے ہیں وہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ سال کے باقی تمام مہینوں کے دن ایک سائڈ پہ رکھ دے اور ماہ مبارک رمضان کے دن کو ایک سائڈ پہ رکھ دے تو رب ذوالجلال کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے جو ایام ہیں وہ باقی تمام ایام سے بہتر ہے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور ان کی جو راتیں ہیں وہ باقی تمام راتوں سے افضل ہے۔ کیوں نہ افضل ہو کہ وہ رات جس میں لیلۃ القدر شامل ہو، جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے سورہ مبارکہ قدر میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی ہزار راتوں سے افضل رات ماہ مبارک رمضان کے جو لیال قدر میں سے جو لیلۃ القدر ہے اس رات کو قرار دیا تو باقی راتیں بھی یقیناً بہتر ہی ہوں گے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام اس کے مہینوں کی باقی مہینوں پر فوقیت، دنوں پر فوقیت اور راتوں پر فوقیت دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ شہر دعیتم الی اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا، خدا میزبان بن کے آپ کو مہمانی کے لیے بلا رہا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ، اور اس میں پروردگار آپ کو قرار دے رہا ہے، اہل قرار دے رہے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ اہل الکرامتی، کرامت کا اہل قرار دے رہا ہے، عزت کا اہل قرار دے رہا ہے۔ جب کوئی شخص ایمان کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ انہی کلمات جو کہ عام شخص سے صادر نہیں ہو رہے بلکہ پروردگار کا جو حبیب ہے
وہ شخص جس کے بارے میں رب ذوالجلال گواہی دے رہا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی لفظ صادر نہیں کرتا مگر یہ کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہو، یعنی وحی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرنے والا وہ پروردگار کا جو کائنات کا عظیم ہستی ہے۔ رسول گرامی اسلام اس خطبے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں پروردگار آپ کے لیے مہمانی کا انتظام کر رہا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ماہ مبارک رمضان کو اس کی تمام اہمیت کو جانتے ہوئے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو جائے، ماہ مبارک رمضان کے فیوزات سے اپنے آپ کو معطر کرے، ماہ مبارک رمضان کے نور سے اپنے آپ کو منور کرے۔ واقعاً وہ خوش قسمت ہے۔ اور آپ اگر اسی خطبے کے باقی الفاظ کی طرف، باقی کلمات کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہوگا کہ کس قدر عظیم اور کس قدر اس میں کہتے ہیں کہ وَأَنفَاسَكُمْ فِيهِ تسبیح، اس ماہ مبارک رمضان میں تمہارے جو نفس ہوں گے، تمہارے جو سانسیں ہوں گی، وہ عبادت شمار ہوں گے، تسبیح شمار ہوں گے۔ آپ دیکھیں انسان، ڈاکٹر حضرات بہتر جانتے ہیں کہ انسان ایک منٹ میں کتنے سانس لے لیتے ہیں اور ایک سیکنڈ میں کتنے سانس لے لیتے ہیں، دن میں کتنے سانس لیتے ہیں، مہینے میں کتنے سانس لیتے ہیں، یہ ڈاکٹر حضرات بہتر جانتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے آپ کے ایک ایک نفس کو، ایک ایک سانس کو بھی تسبیح شمار کیا۔ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عبادہ۔ آپ باقی ایام باقی دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس صورت میں اگر کثرت سے سونے والوں کو عبث اور لہو شمار کیا جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس مہینے کی حقیقت اور اس مہینے کی معرفت اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عبادہ، اس میں جو تمہارا سونا ہے وہ عبادت ہوں گے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور تمہارا جو عمل ہوں گے وہ عبادت شمار ہوں گے۔ آپ کے نفس کو تسبیح، آپ کے عمل کو عبادت، اور آپ کے وہ دعاءکم فیہ مستجاب، اور تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گے۔ لہٰذا خوش قسمت ہیں وہ اشخاص جو معرفت کے ساتھ اس مہینے کو درک کرے اور اس مہینے کا بھی حق ادا کرے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کسی شخص کے ساتھ اگر آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس شخص کی اہمیت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ اس کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی عام بندہ ہے تو آپ اس حساب سے اس کے دیدار کے لیے جاتا ہے۔ اگر کوئی زوار ہے تو آپ اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے ملاقات کے لیے اپنے خاص انداز سے جاتے ہیں۔ اگر کوئی حج سے واپس آ جاتے ہیں تو آپ اس حساب سے اس کے استقبال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ اگر کوئی دینی شخصیت ہے تو آپ اس حساب سے اپنے آپ کو آمادہ کر کے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان بھی اسی اہمیت اور انہی منزلت کو آپ ملحوظ نظر رکھتے ہوئے جو منزلت رسول گرامی اسلام نے ماہ مبارک رمضان کے لیے دی ہے، رب ذوالجلال نے اپنے مہینہ کہہ کے جسے فوقیت دی ہے، اسی حساب سے آپ بھی ماہ مبارک رمضان اور ہمیں بھی چاہے کہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کریں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگار ہمیں معرفت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور حقیقت کو درک کرتے ہوئے ماہ مبارک کے رمضان کی استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔